بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے خالق کائنات کی جو تمام کائنات کا مالک ہے، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کی خاطر مالک نے کائنات کو خلق فرمایا۔ تو سامعین، ولایت کے موضوع پہ یہ ہماری دوسری ایپیسوڈ ہے۔ وقت کی نزاکت کی وجہ سے بات کو وہاں روک دیا تھا، آج وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ سامعین، کائنات میں ساری مخلوق اپنے امیجیٹ ولی سے وابستہ ہے۔ سامعین، صاحبان عرفان کا مسلمہ ہے کہ پاک خاندان توحید و رسالت کا ولی العصر ان کا رب ذوالجلال ہے، جیسا کہ ذات احدیت میں سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ماں سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور سامعین، ہم یہاں اس آیت کا کلی تجزیہ و تحلیل کا عمل نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس پر بات کر سکتے ہیں کہ آخری ولایت کے لیے جمع کے صیغے کیوں لائے گئے۔ حالانکہ رکوع میں انگوٹھی تو ایک ذات دیتی ہے، ایک ہستی دیتی ہے، اور صیغہ جمع کا کیوں لایا جاتا ہے؟ یہ تو روزانہ آپ سنتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عالم رکوع میں انگوٹھی دی تھی۔ سامعین، وہ انگوٹھی کتنی قیمتی تھی؟ علامہ دربندی فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے وہ انگوٹھی جو رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، وہ انگوٹھی خراج شام کے برابر تھی۔ خراج شام کتنا ہوتا تھا؟ 1000 اونٹ سونے اور چاندی کا لدا ہوا ہوتا تھا۔ یہ انگوٹھی خراج شام کے برابر تھی، اور وہ مولا علی علیہ السلام نے توق بن حران سے خریدی تھی۔ اور جب مولا علی علیہ السلام رکوع میں پہنچے تو سائل نے سوال کیا اور وہ مولا نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی تھی۔ سامعین، یہ جو 1000 اونٹ سونے اور چاندی کا لدا ہوا تھا، دیکھیں 400 اونٹ سونے کا تھا اور 600 اونٹ چاندی کا تھا۔ اگر ایک اونٹ پہ 100 کلو گرام وزن شمار کیا جائے تو تقریباً 400 اونٹ پہ وہ سونے کی مقدار 40,000 کلو گرام بنتی ہے۔ اگر فرض کیا ایک اونٹ پہ 200 کلو گرام ہو تو پھر 80,000 کلو گرام سونے کی مقدار بنتی ہے۔ اگر اس سے تعداد بڑھاتے جائیں، اوزان بڑھاتے جائیں، تو پھر سونے کی مقدار بھی اور سونے کے اوزان بھی بڑھتے جائیں گے۔ اور اب قرآن مجید گواہ ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام نے انگوٹھی دی تھی وہ بطور زکوٰۃ دی تھی، اور زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ سامعین، اب قرآن مجید گواہ ہے، اللہ کی پاک کتاب گواہ ہے کہ مولا نے وہ انگوٹھی بطور زکوٰۃ ادا کی تھی، اور زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ یعنی 11 مہینے جس کے پاس مال جمع رہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام یہودی کے باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ سامعین، جو کسی کی نعوذ باللہ مزدوری کرتے ہوں بقول لوگوں کے شمول یہودی کی، ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا تھا کہ جس کی زکوٰۃ خراج شام کے برابر ہو گئی تھی؟
جو 100 کلو گرام فی اونٹ پہ اگر سونا شمار کیا جائے لدا ہوا ہو تو وہ 40,000 کلو گرام بنتا ہے۔ سامعین، 1 کلو گرام میں تقریباً 80 تولے ہوتے ہیں۔ معززین، یہ آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ اگر 1 تولہ فرض کیا 1 لاکھ روپیہ قیمت لگائی جائے تو 40 ارب روپے بنتی ہے۔ ناظرین، یہ تو صرف سونے کی قیمت تھی، چاندی اس کے علاوہ تھا۔ اور سامعین، یہ بھی آپ ہی نے سوچنا ہے کہ جس کے مال کا 40واں حصہ کئی اربوں روپے بنتا ہو تو جس مال سے زکوٰۃ ادا کی گئی، جس مال کا 40واں حصہ کئی ارب روپے بنتا ہے تو اس کے اصلی مال کی کتنی قیمت ہوگی اور وہ اصلی مال کتنا ہوگا۔ سامعین، یہ بھی آپ ہی نے سوچنا ہے کہ زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ سونے کی زکوٰۃ سونے سے ادا کی جاتی ہے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے ادا کی جاتی ہے۔ یہ تو چاندی کی زکوٰۃ تھی، کل مال کی زکوٰۃ نہیں تھی، بلکہ صرف کچھ مال کی زکوٰۃ تھی، باقی 8 چیزوں کی زکوٰۃ نہیں تھی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ باقی کل مال کتنا ہوگا۔ اور سامعین، یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام محض غریب آدمی تھے اور گھر میں فاقہ رہا کرتے تھے اور مفلس تھے، تو سامعین یہ بھی آپ ہی نے سوچنا ہے کہ جس غریب پر زکوٰۃ کروڑوں ڈالر کی ہو تو یہ غربت کی کون سی قسم ہے؟ سامعین، یہ غربت کی کون سی قسم ہے کہ جس کے گھر میں اربوں روپے کی چاندی پڑی ہو، سونا علاوہ ہو، اونٹ علاوہ ہوں، گندم علاوہ ہو، جو علاوہ ہوں۔ کوئی ایسا غریب تلاش کرنا تو مجھ حقیر کے نوٹس میں بھی دے دینا تاکہ آگاہی ہو سکے کہ یہ غربت کی کون سی قسم ہے۔ تو سامعین، اب تک کے لیے اتنا کافی، تاکہ قیامت کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام